ناظرین، پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال صاحب جو ہیں ہم اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ یہ بتائیے گا کہ الیکشن ایک جمہوری عمل تو ہے ہی، لیکن آپ کے خیال سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں اور صاف اور شفاف انتخابات کی بات تو ہم کرتے ہیں، لیکن جب چینج لانے کی بات ہوتی ہے تو ریزسٹنس دیکھی جاتی ہے، تو آپ کے خیال سے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے وقت کی اہم ضرورت کیا ہے؟ بیلٹ پیپر یا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز؟ دیکھیے، اس کے لیے تو دونوں چیزوں سے ہی کام چل جائے گا. صحیح. دنیا کے کئی ملکوں میں بیلٹ پیپر کے ذریعے سے بھی ٹھیک الیکشن ہو جاتے ہیں، اور کئی ملکوں میں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے استعمال کی گئی ہے تو وہاں پہ بھی کام چل رہا ہے. لیکن صحیح. اصل مسئلہ یہ ہے کہ 1977 کے جو ہمارے الیکشن تھے اس کے بعد سے مسلسل ایک شک یہ موجود رہا ہے کہ کوئی مرکزی سطح پہ کوئی الیکشن کو رگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ سلسلہ ابھی 2018 کے جو لیٹسٹ الیکشن ہے اس کے اوپر بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے. ٹھیک. تو اگر یہ مرکزی سطح پہ چیزوں کو مینیپولیٹ کرنے کا کوئی شک موجود ہے تو اس کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین شاید صورتحال کو مزید خراب کرے گا، ہاں، آپ نے بہتر نہیں کہا تھا کرے گا. کہ ہمیں اس الیکٹرک لیے ووٹنگ مشینز کی ضرورت نہیں ہے، تو اس پہ روشنی ڈالیے گا. آپ کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے آپ نے کیوں دی اور آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے؟ جی، میرا خیال یہ ہے کہ اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانے جا رہے ہیں وہ مقصد حل نہیں ہوگا. یعنی مقصد تو یہ ہے کہ یہ جو انتخابات کے نتائج پہ ہمارا تنازع کھڑا ہو جاتا ہے اور ہم اس کو ختم نہیں کر پاتے، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانے سے یہ تنازع ختم ہو جائے گا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ تنازع شاید بڑھ جائے گا، کیونکہ ہم جو مرکزی سطح پہ سمجھتے ہیں کہ ہماری الیکشن کی ریگنگ ہو رہی ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے زیادہ ایفیشنٹلی ہو سکتی ہے. جی احمد بلال تو صاحب، اس کے نتیجے میں لوگ نہیں دیکھ سکیں گے کہ چیزیں کیا سامنے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 200 ممالک کے اندر یہ استعمال ہوا، 11 ملکوں کے اندر یہ سسٹم چل رہا ہے، اس کو جو ہے ہٹ اینڈ ٹرائل پر رکھا گیا. 4 ممالک کے اندر یہ کامیاب ہوا، 31 ممالک کے اندر جو ہے وہ پارشلی یہ کامیاب ہوا اور کچھ میں نہیں ہوا. انڈیا کے اندر 4 جگہوں کے اوپر یہ کروایا گیا، اور ای وی ایم ایس کی بات کر رہا ہوں. اور وہاں پر جو نیٹ ریزلٹ اس کا دوبارہ سے چیک کیا گیا، اس کو ری کاؤنٹنگ کی گئی تو ریزلٹ اتنا ہی ایکوریٹ تھا جتنا پہلے تھا. سوال یہ ہے سر کہ تاریخ اگر ذرا دیکھیں، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں سر؟ جی، میں آپ کو سن ہاں، رہا ہوں، سوال اگر میں غور مستفید سے ہو رہا دیکھیں ہوں. سر، آپ کے پاس جنرل الیکشن کی ابھی میں ڈیٹیل بتا رہا تھا، اس وجہ صرف آپ 1970 کے الیکشن کو کہتے ہیں شفاف ہوا. بھٹو صاحب کے دور کے اندر ایبسولوٹ ریگنگ کا الزام لگایا گیا، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے، بے نظیر صاحب آ گئیں، اور پھر نواز شریف صاحب آئے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، غلام اسحاق خان صاحب نے اسمبلی تحلیل کر دی. اچھا، اس کا مطلب الیکشن پھر سے ٹھیک نہیں ہوئے. 8 جنرل الیکشن 1993 کی بات کیجئے، 9 جنرل الیکشن کی بات کریں فیبری 97 کے اندر، محمد نواز شریف صاحب آتے ہیں، ایبسولوٹ میجورٹی سر، 2/3 میجورٹی لے کر آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ مثالی دھاندلی کی گئی. اچھا، ابھی بھی پلڈیٹ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے اندر، میں صرف یہ سر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ڈیجیٹل انٹرفیس نہیں لائیں گے، 1 دفعہ کامیاب نہیں، 2 دفعہ کامیاب نہیں، 3 دفعہ کامیاب نہیں، آپ کیا اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس آئیڈیا کے اوپر کہ ووٹر کو خریدا نہیں جاتا، ووٹر کو ٹرک پر لاد کے نہیں لایا جاتا؟ اور پاکستان کا ٹرن اوور کی اگر میں آپ کے سامنے بات کروں تو پاکستان کا ٹرن اوور 55%، انڈیا 67%، بنگلہ دیش 80%. تو بنگلہ دیش 80% کیوں ہے سر؟ تو اس کے اندر جتنی ریگنگ ہوتی ہے، اس میں پچھلی حکومت نے، یہ پہلی دفعہ خان صاحب کی حکومت کے اندر 2 کروڑ کے قریب، یا 1 کروڑ تو 1 اور 2 کروڑ کے قریب ووٹر بڑھ گئے. تو ووٹر کہاں سے بڑھے سر؟ اس کا مطلب ہے ہمارے رجسٹرڈ ووٹر ہی نہیں ہے. اب جب نادرا ان ہوا ہے، نادرا کے ان ہونے سے ڈیجیٹل میکنزم جب ڈیولپ ہوا ہے، تو ای وی ایم ایس کا آنا، یعنی نادرا پہلے تو ریسپیکٹیبل نہیں تھا، اب جب نادرا کے بغیر، شناختی کارڈ کی تحقیق کے بغیر جب تک آپ ٹھپے پہ نشان نہیں لگا سکتے،
تب تک آپ اپنا ووٹ ہی کاسٹ نہیں کر سکتے. بیلجیم کی مثال 87.2%. یو ایس اے کے اندر پھر وہی والی یو ایس اے کے اندر ریگنگ کی دنیا کی سب سے بڑی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. وہ بھی وہاں پر بھی یہ سلسلہ ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کا ووٹ نہیں مان رہا. آگے کچھ عرصے سے آپ پچھلے 10 سال سے آپ دیکھ لیں کوئی کسی کا ووٹ مانتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ انلیگل قسم کی غلط حکومت بنی ہے, دھاندلی زدہ ہے, بالکل دھاندلی زدہ ہے. تو آپ سر یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ پلڈاٹ جو ہے یعنی پلڈاٹ کی سربراہی آپ کر رہے ہیں؟ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ای سی آئی الیکشن کمیشن کو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر ای وی ایم ایس نہیں ہوگا, ڈیجیٹل انٹرفیس نہیں ہوگا, اگر آپ اس سسٹم کو نہیں لے کر آئیں گے تو پھر وہی ووٹرز کو خرید کر ٹھپے لگوا کر ایک انسان سے 3-4 ٹھپے لگوا کر ریگنگ مسلسل کرتے جانا چاہیے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ دنیا بھر سے یونیک ہے. لیکن جب ہمارے پچھلے الیکشن میں ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کا ایک ٹیکنالوجی جو کہ بڑی بیسک ٹیکنالوجی ہے, جب وہ بھی نہیں چلنے دی گئی اور وہ بیٹھ گئی اور کولیپس کر گئی, تو پھر وہ شک زیادہ گہرا ہو گیا کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے غالباً الیکشن کو رگ کرنا زیادہ آسان ہوگا. اسی وجہ سے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے. میری بنیاد تو یہ ہے کہ اس لیے اس کی ضرورت ہمارے ملک میں اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو بنیادی طور پہ اس شک کو دور نہیں کر لیتے. اچھا سر, جن ملکوں کی مثالیں دی گئی ہیں, اگر آپ کو بہت جلدی ہے گفتگو کرنے کی تو میں بند کر دیتا ہوں. نہیں اور یا میرا خیال میں نہیں میں آپ کو سر اس کو سر میں ڈسکس کر رہا ہوں, اسی سے میں آپ سے چیز سمجھنا چاہ رہا تھا. نہیں, آپ کی بات میں نے گفتگو پوری توجہ سے سنی جی جب تک آپ نے اپنی بات ختم نہیں کر لی, لیکن میں تو ابھی آپ کو ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں. جی پلیز, لیکن میں اگر اسی آپ کو ایک سمجھنا چاہ رہا ہوں سر. دنیا کو آپ نے صرف اپنی بات بتانی ہے تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, میں خدا حافظ کہتا ہوں آپ کو. نہیں آپ اس کو مکمل کریں تاکہ میں آگے سمجھنا چاہتا ہوں. سر ای وی ایم ایس میں پرابلم کیا ہے اور 1977 سے ہی کیوں بات شروع کر رہے ہیں؟ تو میں جو بات کر رہا ہوں آپ میری بات سنیے, اور لوگوں کو بھی سننے دیجیے اور آپ اپنی بات کیجیے. میں آپ کی بات سن رہا ہوں. جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب بھی ای وی ایم آئے گا اس کو اتنی جلدی سے لانے کی کوشش مزید شکوک و شبہات پیدا کرے گی. اگر آپ کو یہ کام کرنا تھا تو 2018-19 میں الیکشن کمیشن کی رپورٹ اس کے اوپر موجود ہے پارلیمنٹ کے سامنے, آپ اس کے اوپر بحث شروع کریں تاکہ اس کے اوپر لوگوں کو وقت ملے اپنی توجہ اور اپنا اعتماد اس کے اوپر بحال کرنے کے لیے. لیکن آپ اب شروع کر رہے ہیں اور 2023 میں الیکشن ہے, تو یہ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک بحث کر کے اور اس کو اسمبلی سے پاس کروا سکیں اور پھر اس کے بعد اتنا ٹائم ہو کہ وہ پروڈیوس بھی ہو جائیں اور اس کے لیے ٹریننگ بھی ہو جائے. تو میرے خیال میں اگر اس کو کام کو کرنا بھی ہوگا تو بڑے آرام سے کیجیے. 2023 کا ٹارگٹ اس کے اندر فکس کرنا بالکل غیر مناسب ہوگا. جو ماہرین ہیں وہ جنہوں نے اس مشین کو بنایا ہے, جو کام سیٹ کے لوگوں کے جو ٹیم تھی جنہوں نے اس مشین کو سب سے پہلے پاکستان میں بنایا, ابھی میں ان کا لکھا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر $1.5 بلین خرچ ہوگا. اور $1.5 بلین خرچ کر کے اگر آپ کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو حاصل کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو آرڈیننس جاری کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, کیونکہ آپ اسمبلی کے اندر بحث کر کے اس کو پاس نہیں کروا سکتے. تو یہ ساری چیزیں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اگر آپ میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا, لیکن اگر اس کے اوپر اتفاق رائے پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وقت دیجئے. ہندوستان میں آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کی ایولیوشن نہیں ہوئی تھی, لیکن اعتماد پیدا کرتے کرتے 22 سال لگ گئے تھے. تو ہمارے ہاں بھی اعتماد پیدا کرنے میں تو 2-3 سال تو لگیں گے, 4 سال 5 سال لگیں گے, اور اس وقت تک پھر لوگوں کا جب اعتماد پیدا ہوگا تو پھر آپ اسے انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. سر اگر اب اجازت ہے سر میں سوال کر لوں؟ جی ضرور کریں. اچھا سر, اس طریقے سے ایک تو یہ رقم کے بارے میں بتائیے کہ اس سے ابھی جو انیشیل رقم ہے وہ $1 ارب ہے, $1.5 ارب نہیں ہے سر. از دیٹ ٹرو؟ نہیں, $1.5 ارب ہے, اور اس کے اندر بات یہ ہے کہ آپ جب یہ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں صاحب کے نمبر کے مطابق یہ $1 ارب کرتے ہیں, نہ اس کی سٹوریج کیلکولیٹ کرتے ہیں, نہ آپ اس کے باقی سارے لوازمات کو اچھا سر, دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہاں پر میں شروع کرنا چاہتا ہوں. میری بات سن لیں, اگر آپ نے سوال کیا تو جواب دینے دیں. آپ میرے خیال بہت جلدی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, میں اس گفتگو میں شریک نہیں ہو سکتا. تھینک یو.